ہم مسیح وشواسی اکثر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مسیح تو گناہ گار نہ تھا، مگر وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب دیا گیا۔ اور آج ہم اس وشے میں بات کرنے جا رہے ہیں مسیح یسوع کے فضل سے اور سچائی کی روح سے، مکاشفہ کی روح کی مدد سے۔ تو سوال یہ ہے، اگر مسیح گناہ گار نہ تھا تو پھر صلیب کیوں دیا گیا؟ اگر مسیح گناہ گار نہ تھا تو مسیح کو کس گناہ کی سزا کے لیے صلیب دیا گیا؟ اور ہم کس طرح کے گناہ گار ہیں؟ ہم جسمانی طور پر پہلے آدم کی وجہ سے جسمانی سبھاوک جو ہمارا نیچر ہے، نیچرلی جو ہم ہیں، جو ہمارا انسانی جسمانی زمینی سبھاؤ ہے، اس کی وجہ سے گناہ گار ہیں۔ اور یسوع مسیح یہودیوں یعنی فقی اور فریسیوں کی نگاہ میں موسیٰ کی ویوستھا یعنی موسیٰ کی شریعت 10 حکم پرانا عہد نامہ توراہ میں جو لکھا ہے اس کے الٹ خلاف جو اچھے کام کیے اس کی وجہ سے گناہ گار ہے۔ یسوع موسیٰ کی ویوستھا کے کارن گناہ گار ٹھہرایا گیا۔ سبھاوک جسمانی گناہ گار نہیں تھے یسوع مسیح۔ یسوع مسیح جو تھے، جو ہم سبھاوک ہیں، اس طرح وہ سبھاوک نہیں تھے، وہ سبھاوک طور پر گناہ گار نہیں تھے، لیکن وہ ویوستھا کے گناہ گار تھے، ویوستھا کے مطابق گناہ گار تھے، شریرک سبھاؤ کے کارن گناہ گار نہیں تھے۔ ہم شریرک سبھاؤ کے گناہ گار ہیں، سبھاوک جسمانی گناہ گار وہ نہیں تھے، یعنی یسوع مسیح ہماری طرح، کیونکہ ہم اپنے سبھا سے ہی گناہ گار ہیں۔ وہ موسیٰ کی ویوستھا کے کارن گناہ گار ٹھہرائے گئے، فقی اور فریسیوں کے وسیلے سے۔ تو سبھاوک گناہ میں اور موسیٰ کی ویوستھا کے الٹ اچھے کام کرنے میں فرق ہے۔ اب یسوع مسیح غریب، لاچار، بیمار، ستائے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے تھے، شفا بخشتے تھے جسمانی زمینی زندگی میں، لیکن موسیٰ کی ویوستھا کے قانون ایسے تھے، یعنی پرانا عہد نامے کے قانون، پرانا عہد نامہ ہی قانون بدیاں ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام اس وجہ سے کرنا ہے، اس کارن کرنا ہے، اور اس کارن نہیں کرنا ہے، اس وقت کرنا ہے، اس وقت نہیں کرنا ہے۔ تو لیکن موسیٰ کی ویوستھا کے قانون ایسے تھے کہ تم اس دن ہی کوئی اچھا کام کر سکتے ہو، یعنی مقرر تھے۔ تو یسوع مسیح کہتے کہ اچھا کام کرنے کے لیے، مسیح کہتے ہیں کہ اچھا کام کرنے کے لیے انسان کسی ٹھہرائے ہوئے وقت کا محتاج نہیں، کسی ٹھہرائے ہوئے وقت کا جو ہے وہ غلام نہیں، بلکہ انسان وقت کا مالک ہے، دن کا مالک ہے، سبت کا مالک ہے۔ تو موسیٰ کی شرع کے مطابق سبت کے چنگا کرنا، یعنی سبت کے دن چنگا کرنا، جو 6 دن کام کر اور 7ویں دن آرام کرنا، یعنی آرام کے دن کام کرنا، موسیٰ کی ویوستھا کے خلاف اس کو گناہ مانا جاتا تھا۔ تو یسوع مسیح اسی دن، آرام کے دن ہی کام کرتے تھے، لوگوں کو چنگا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ یہودیوں کی نگاہ میں موسیٰ کی ویوستھا کے کارن لعنتی ٹھہرے، گناہ گار ٹھہرے، ان کی ویوستھا کے کارن۔ کیونکہ جب یسوع مسیح کو صلیب دینے کی مانگ کی، تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہماری ویوستھا کے کارن گناہ گار ہے۔ سبھاوک گناہ گار نہیں تھے، شریرک گناہ گار نہیں تھے مسیح یسوع، ہماری ویوستھا کے کارن گناہ گار ہیں، ویوستھا کے ورودھ میں کام کرنے کے گناہ گار ہیں۔ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا وہ، اس لیے کہ خدا نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہودیوں کا، فریسیوں کا، موسیٰ کی جو شرع کی دھارمکتا رکھتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ اس لیے خدا نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے
اس لیے آرام کے دن، سبت کے دن کسی کو کام کرنا جائز نہیں، کسی کو چنگا کرنا جائز نہیں۔ موسیٰ کی ویوستھا میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ تم 7ویں دن کوئی کام نہ کرنا، اور وہ سبت کے دن بھی سب لوگوں کو چنگا کرتے رہے، یعنی یشوع مسیح اپنے جسمانی جیون میں۔ اور دوسرا، وہ موسیٰ کے حکموں کے الٹ جا کر یہ سب کرتے تو تھے، مگر خدا کی کہ وہ کہتے تھے خود کو، وہ اپنے قوت کے، قدرت کے کلام سے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بھی ثابت کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے، یعنی موسیٰ کی شریعت کے کارن، یہودیوں کی ویوستھا کے کارن دوشی تھے۔ تو وہ ہماری طرح، ایک عام انسان کی طرح شریرک، سنسارک، سبھاوک گناہ گار نہیں تھے، اور صلیب بھی دیے گئے موسیٰ کی شرع کے کارن۔ دیکھیں، ہم سبھاوک طور پر جسم کے حوالے سے گناہ گار ہیں، ہمارے سبھا میں ہی یہ سب کچھ ہے۔ ہمیں پہلے آدم کی وجہ سے ہمارے شریر میں، جیسے ہماری شریر کی بناوٹ ہے، جسم کے جو انگ ہیں، انگوں کی طرح، جس طرح ہمیں شریر کے باڈی پارٹس ملے، اسی طرح یہ ہمارے سبھاؤ میں بھی ہم سبھاوک طور پر گناہ گار ہیں، اور ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے باقی ہمارے شریر کے انگ ہیں، اسی طرح ہم نیچرلی وہ سبھاؤ لے کے جسمانی طور پر پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ اندرونی ہو یا باہری، یا ہڈی ہو یا ماس ہو، تو ان کے جیسے پاپ سبھاوک بھی ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوا۔ جو پہلی بار وجود میں آدم اور حوا کی وجہ سے انسانی سبھا میں گناہ کو جنم دیا، اور گناہ نے موت کو، اور وہ کرونا کی بیماری کی طرح آدم سے لے کر مسیح کی صلیبی موت تک، یعنی موسیٰ تک، اور موسیٰ سے صلیبی موت تک پوری آدم ذات میں پھیل گیا، یعنی گناہ، سبھاوک گناہ، جو ہم سبھا سے گناہ گار ہیں۔ اب یسوع مسیح سبھاوک شریرک کیوں نہیں تھے؟ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے، اور قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا، اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے، اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ اے بھائیو، اگر دنیا تم سے عداوت کرتی ہے تو تعجب نہ کرو، ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی، کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اور یسوع مسیح اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ جو سنسار کا، دنیا کا جسمانی سبھاوک انسان ہے، وہ اس لیے گناہ گار نہیں کہ وہ گناہ گار کرتا ہے، وہ اس لیے گناہ گار ہے کہ اس نے، یعنی پہلے آدم نے اور حوا نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ وجود میں آیا انسانی سبھا میں، اور قدرتی طور پر انسانی سبھا میں آیا۔ تبھی جو جسمانی انسان کا جو دنیاوی سبھا ہے وہ اسی آدم سے ہے، یعنی ابلیس سے۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے، یشوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اس کا الٹا، جو آدم کے سبا میں پیدا ہوئے، جتنے بھی پیدا ہوئے وہ خون سے، جسم کی خواہش سے یعنی حرام کاری سے، اور انسانی ارادے سے پیدا ہوئے۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔
शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात विचार हम स्वाभाविक गुनाहगार हैं, तो शरीर के हैं हम, तो शरीर के काम जाहिर हैं। विचार गंदे काम लुच्चपना, मूर्ति पूजा, टूना, बैर झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा मतवालापन, लीला करीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। विचार की वजह से शादी तो हम आज भी करते हैं, या तो हो कि मसीह की सलीबी मौत की वजह से शादियां रुक गई हैं। जो बातें तुमने लिखी थीं उनकी बाबत यह है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, पहली बात तो ये है। लेकिन हरामकारियों के आदेशे से हर मर्द अपनी बीवी, अब मर्द और बीवी में शब्द में फर्क है, मर्द अपनी बीवी, मर्द अपनी औरत नहीं, मर्द अपनी बीवी। हरामकारी से आदेशे से जब शादी हो जाती है तो मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। जब शादी हो जाती है मर्द के लिए हरामकारी के आदेशे से, वो औरत जो थी वो हरामकारी के आदेशे से शादी होने के बाद वो उसकी बीवी हो जाती है, और मर्द जो है वो औरत का जो है वो हरामकारी के आदेशे से शादी होने के बाद वो उसका शौहर हो जाता है। इसलिए लिखा कि हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे, शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर मुख्तार है, इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। तो हरामकारी यानी विचार तो आज भी हमारे स्वभाव में काम कर रहा है, पहले आदम की वजह से। मगर यीशु मसीह ने कहा इन बातों को खुदा की कुदरत के बगैर कोई कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि बाज खोजे नपुंसक हैं, बाज खोजे नपुंसक है, ऐसे हैं जो मां के पेट ही से ऐसे पैदा हुए। खोजे का मतलब नपुंसक, जो मां के पेट ही से ऐसे पैदा हुए। और बाज खोजे ऐसे हैं जिन्हें आदमियों ने खोजे बनाया, यानी बाज खोजे ऐसे हैं जिन्हें आदमियों ने नपुंसक बनाया, और बाज खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाहत के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे, बस अपने उन अज़ा को, अंगों को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदखवाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला मसीह के सलीब दिए जाने के सबब से, और नई इंसानियत को पहन लिया है मसीह के जिंदा होने के सबब से, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वैशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। हरामकारी या लालच का यानी बुत परस्ती का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदगोई और ठट्ठेबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाहत में कुछ मिरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है।
پس ان کے کاموں کے شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے سبب جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، یعنی پہلا آدم، اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، سبھاوک گناہ، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا، تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی عفرت سے نازل ہوئی، اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہتیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش عفرت سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا کہ ایک قصور کے سبب وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کے زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرمان برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہے یعنی 10 حکموں کی دھارمکتا، تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، اور تم اسے مار کر درخت سے ٹانگ دو، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تم اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے معلوم ہے، تا نہ ہو کہ تم اس ملک کو ناپاک کر دو جسے خداوند تمہارا خدا تم کو میراث کے طور پر دیتا ہے، اور وہ میراث ایمان کے سبب سے حاصل ہوتی ہے کہ فضل کے طور پر ہو۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، یہ پرانے عہد نامے کا کلام ہے، اب جو نئے عہد نامے کا کلام، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے یعنی پرانے عہد نامے والی ہے،
بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے وہ ہم سب کا باپ ہے۔ کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، پرانا عہد نامہ، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ اور ان میں سے کیفا نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پرگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ پس وہ اسی روز سے اس کے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختائیگی، اور پختائیگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے، میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں، پرانے عہد نامے سے واقف ہیں، 10 حکموں سے واقف ہے، موسیٰ کی شریعت سے واقف ہے، کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ پس اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغباتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر، نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر، پرانا عہد نامہ خدمت کرتے ہیں۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت یعنی پرانا عہد نامہ کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، اور جتنے روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ کہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے۔ خدا کی شریعت یعنی یشوع مسیح یشوع خدا کی شریعت، زندگی کی اور اطمینان کی شریعت نہ ہو سکتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت اور خدا کی شریعت الگ الگ ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔
لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اب شریعت کو جسم کے مطابق نہیں روح کے مطابق پورا کرنا ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ ساری باتوں میں قصوروار ٹھہرا، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو، اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے، اس لیے کہ جس نے یہ کہا کہ زنا نہ کر، اسی نے یہ بھی کہا کہ خون نہ کر۔ پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا، یعنی خون کرنا یعنی اپنے کسی دوسرے بھائی سے نفرت کرنا، عداوت رکھنا، خون کرنا ہے کلام مقدس کے مطابق، تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار خانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلہ بان اور نگاہ بان کے پاس پھرا گئے ہو، کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب دکھ اٹھاؤ تو یہی بدی کرنے کے سبب دکھ اٹھانے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہ کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس یعنی پرانے عہد نامے کے مطابق باموجب ہمارے گناہوں کے لیے مویا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے موجب جی اٹھا، اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے یعنی پرانے عہد نامے کے باموجب جی اٹھا۔ کہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے مویا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے مویا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے مویا اور پھر جی اٹھا۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے
अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बां करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया? मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज शल ना था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदा की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपनी ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफात की। इसी यशा में आप सबको की सलामती।